الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اور مضامین اس میں بیان فرمائے ہیں، اس میں ایک مضمون ہماری معاشرتی خرابی جو سبب بنتی ہے عام طور پر ایمانی خرابی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ اس طریقے پر کہ تم اپنا اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ کرتے ہو، خیال رکھنا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کے خیالات کیا ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں اور وہ کس قسم کے جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ یہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، اور فرمایا کہ اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو یا ان کے ساتھ مجلس میں نشست و برخاست رکھو جن کو اپنی زبانوں پر کنٹرول نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سبب بن جائے تمہارے ایمان کے سلب ہو جانے کا۔ یہ بہت گہری بات قرآن نے فرمائی ہے، بہت ہی ڈیپ ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بحث و مباحثے میں پڑ جاتے ہیں، یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے اعراض کیجئے، آپ ان سے دور ہو جائیے، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ جب کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تب پھر آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی سخت بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، فاعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں، بات چیت وہ نہیں ہوتی، لیکن بات چیت جب شروع ہو جاتی ہے تو بات چیت شروع ہونے کے بعد رخ اس کا مڑ جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں کہ جو ہمارے دین سے ہم کمپرمائز کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے، کسی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں تھا، یاد نہیں رہا، یا یہ کہ بعد میں باتیں کچھ اور نکل گئیں، حتیٰ یخوضوا فی یعنی وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، فرمایا کہ جب یاد آ جائے پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کبھی تو ہوتا نا کہ بے خیالی میں بیٹھ گئے، لیکن جب یاد آ جائے، جب آپ کو پتہ لگ گیا، جب آپ کو احساس ہو گیا بھئی بات کسی اور طرف جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، یہ اس کے بعد جو ہے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کا مذاق بنایا، دین کو کھیل بناتے ہیں، دین کو کھلونا سمجھتے ہیں۔ کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ دین کو کھلونا سمجھنے کے دو معاملے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے دین کو کھلونا سمجھا، یعنی جو اپنے ہی دین پر باقی ہیں اور اس دین کو قبول نہیں کیا، تو انہوں نے گویا کہ اس دین کو کھلونا سمجھا، اس وجہ سے اس کی اہمیت نہیں دی۔ اور دوسرا یہ معنی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ یعنی مطلب ہے کہ آپ دین کو تو فالو کرتے ہیں، دین میں تو ہیں، لیکن مذاق اڑاتے ہیں، اور جب کوئی بات آتی ہے، اللہ کے رسول کی کوئی سنت سامنے آتی ہے، قرآن کی کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے، یا دین کا کوئی حکم سامنے آتا ہے، تو اس کے اوپر فقرے کسنا، اس کو مذاق میں ٹال دینا اور اس کے اوپر ہنسنا، اور جو ہے نا اس کو لطیفے بنانا۔ عام طور پہ یہ بھی بہت ہوتا ہے ہمارے اندر کہ بھئی کسی جو ہے نا جنت کے، دوزخ کے اور حشر کے اعتبار سے بھی جو ہے نا لطیفے بنتے رہتے ہیں۔ ان لطیفوں کے اندر بھی بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تو جو ہے نا یہ وہی بات ہے کہ جس میں شرکیہ اور کفریہ جملے آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ہدایت فرمائی ہے کہ اس کا خاص خیال رکھے آدمی، اور فرمایا کہ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور آپ جو ہے ان کو نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے سے۔ اب یہاں پہ دو طریقے ہیں، اگر آپ جوائن ہو گئے ہیں کسی گروپ میں ایسے کہ اب وہاں باتیں نکل رہی ہیں، اب باتیں نکلتے نکلتے دین پہ آ گئی، اور دین کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا بے باک ہیں، اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کے بارے میں فقرے کسے جائیں گے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ دو چوائسز ہے۔ ایک چوائس سب سے پہلی تو یہ ہے کہ بھائی آپ وہاں سے ہٹ جائیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہٹنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اب آپ کو مذاق بنایا جائے، آپ کا مذاق اڑایا جائے، اب جو ہے نا ایسے وقت میں انسان کیا کرتا ہے؟ شرما شرمی میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایسی شکل ہو تو آپ اپنے کسی کام میں لگ جائیں، بیٹھے تو وہیں پر ہیں آپ، فزیکلی آپ وہیں پر ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ مینٹلی اپنے کسی کام میں لگ جائیں۔ اور آج کل تو بہت آسان ہے، جیب میں سے نکالا اور آپ لگ گئے فون پہ لگ گئے کچھ دیکھنے، کسی کو جو ہے نا ٹیکسٹ کرنے کے لیے، یہ آسان ہو گیا ویسے اس حوالے سے کہ یہ کم از کم بیٹھے ہوئے آپ ہیں لیکن ان کی باتوں میں آپ شریک نہیں ہیں۔
ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یعنی جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی تم ساتھ بھی مت رہو، ان کی طرف اپنا رجحان بھی مت رکھو، اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آگ تمہیں پکڑ لے گی. اور یہ آگ سے مراد کوئی دنیاوی آگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، دوزخ کی آگ کی بات ہو رہی ہے. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ یہ مضمون یہاں بیان فرمایا ہے. اور یہی مضمون جو ہے نا سورہ نساء کے اندر بھی اللہ نے جو ہے نا 5ویں پارے کے ختم کے جگہ پر وہاں بھی یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے. اور وہاں تو ایک بات یہ بھی فرمائی انکم اذا مثلہم، انکم اذا مثلہم، یہ وارننگ دی اللہ نے. فرمایا کہ اگر تم وہاں سے نہیں ہٹتے اور تم انہی کے ساتھ لگے ہوئے رہتے ہو گویا کہ تم بھی انہی میں سے ہو. انکم اذا مثلہم، یہ الفاظ یاد کر لیجئے. یہ اتنے سخت الفاظ قرآن نے استعمال فرمائے ہیں. کیوں؟ کہ دین کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ گویا ہم اپنے دین کو جو ہے نا چھوڑ رہے ہیں، اپنے دین سے ہم ہاتھ دھو رہے ہیں. کیونکہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں یا دین کے بارے میں جو کیئرفل نہیں ہوتے ہیں، جس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، ایسے لوگوں کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا گیا کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا. ایسے وقت آخر وقت میں یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ایسے لوگ جو دین کو ایزی لیتے ہیں یا مذاق سمجھتے ہیں. یعنی جیسے میں نے بتایا تھا کہ بھئی قرآن کا مذاق اڑانا، نمازوں کا، مسجدوں کا، مسجد والوں کا، اللہ والوں کا، اس طریقے سے کسی کا بھی مذاق اڑانا جو دین سے کنیکٹڈ ہوں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. آگے چل کر جو ہے نا ایک مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت اہم ہے اس کو بیان فرمایا. یہ مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اگر منع کیا گیا، کوئی گناہ ہے، تو اس گناہ کے اندر آپ معاونت کریں تو گویا آپ بھی اسی کے شامل کار ہو جاتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی گناہ کا جو سبب بنتا ہے وہ بھی گناہ ہے. اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو جو کفار وغیرہ دوسرے جو لوگ ہیں اللہ کے علاوہ جو اور لوگوں کو پوجتے ہیں ان کے معبودوں کو تم گالی مت دو. تسبو کا لفظ سبا یسبو کے معنی گالی دینے کے آتے ہیں. کوئی غلط بات ان کے لیے بے ادبی کے الفاظ مت استعمال کرو. یہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ. اب کیوں؟ اللہ نے اس کا سبب بیان کیا. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ تمہارے معبود کو گالی دیں گے. اور تمہارا معبود اللہ ہے تو وہ گالی کس کو دیں گے؟ اللہ کو دیں گے. تو اب یہاں پہ بتایا گیا کہ بھئی تم جو ہے نا سبب بن رہے ہو اللہ کو گالی دینے کا. اللہ کو گالی دینے کا سبب تم بن رہے ہو. اس وجہ سے اللہ نے یہاں منع فرما دیا کہ بھئی تم کو ضرورت نہیں ہے کسی کے معبود کو برا بھلا کہنے کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن نے خود کہا ہے بہت سی جگہوں پر ان کی جو ہے نا برائیاں بیان کی ہیں. قرآن نے جو ہے نا جو حقیقت بیان کی ہے کہ بھئی یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ کھا نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، یہ پھر نہیں سکتے، یہ کسی طرح کے کسی کام کے نہیں، پھر کیوں تم ان کو پوچھتے ہو؟ یہ تو قرآن کا حق بنتا ہے کہ قرآن ان کی آنکھیں کھولے، اور آنکھیں کھولنے کے لیے حقیقت کا بیان کرنا ضروری ہے. اس وجہ سے قرآن نے یہ بیان کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں، جیسے اس سے پہلے بھی میں نے اس بات کو بارہا یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ بھئی یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق آپس میں کیسا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں کسی کو کوئی دین کی بات کہوں تو اس آدمی کا مجھ سے پرسنل تعلق کیسا ہے اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. کیوں؟ کہ اگر میرا تعلق اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے، میں دین کی بھی بات بولوں گا تو اس کو لگے گا کہ بھئی معاملہ گڑبڑ ہے، وہ مانے گا نہیں. کیوں؟ وہ تعلق صحیح نہیں ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا آپ دیکھیں کہ ساری دین کی بنیاد جو ہے یہ محبت بنتی ہے. محبت بنتی ہے. یا آپس میں اگر دل ملے ہوئے نہ ہو، آپس میں محبت نہ ہو تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. صحابہ کا پورا جو ہے نا آپ لب لباب نکال کے دیکھ لیں کہ یہ ان کا جو لو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو محبت تھی، اسی وجہ سے انہوں نے دین کو اتنے ڈیپلی جو ہے نا اپنے اندر سمو لیا تھا. ایک ایک نقل، ایک ایک ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت آپ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے مسکراتے تھے. اور حتیٰ کہ صحابہ نے یہ تک جمع کیا کہ آپ نے زندگی میں کتنی مرتبہ مسکرایا ہے. کیا سوچ سکتا ہے کوئی؟ کتنی مرتبہ صحابہ کے سامنے یعنی مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں، اس کو بھی صحابہ نے نقل کیا ہے. آپ کے کتنے بال سفید تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی صحابہ نے کاؤنٹ کیے. اتنی محبت تھی صحابہ سے. اس محبت ہی کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا دین لیا ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ بھئی آپس میں اگر تمہارے دل ملے ہوئے ہوں گے اور تم اگر یہ سبب بن رہے ہو اللہ کو گالی دینے کا، تو پھر اس سے پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر وہ اللہ کو گالی دے گا. پھر اس کے پیچھے جو ہے نا پورا وہ واقعہ ہے جو مشہور واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم 12 سن چکے ہیں سیرت کے حوالے سے، کہ یہ ابو جہل اور یہ بڑے بڑے جو قریش کے جو کفار کے جو مکہ تھے، وہ آئے ابو طالب کے پاس ان کی وفات کے وقت، کہا کہ بھئی اب تم تو مر رہے ہو، اب یہ تمہارا بھتیجا یہ پیچھے رہ گیا اور ہمارے معبودوں کو گالی دیتا رہتا ہے.
ہمارے معبودوں کے بارے میں بلا بھلا کہتا رہتا ہے، تم اس کو سمجھاؤ۔ اب اگر تم مر گئے تو ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے بعد جو ہے نا ہم اس کو کوئی نقصان پہنچا، تم کہو کہ تمہارے لوگ کہیں کہ دیکھو کتنے بزدل ہے کہ ابو طالب کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے، مرنے تک تو کچھ نہیں کر سکے، اور مرنے کے بعد جو ہے نا اس کے بھتیجے کو نقصان پہنچایا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ابھی صاف ہو جائے تمہاری زندگی کے اندر۔ تو جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، پوچھا کہ بھئی یہ معاملہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بھئی کیا ہے، یہ ان کے جو ہے اعتراض ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی ان کو دعوت دی، کہا کہ بھئی تم اگر میرا کوئی ایک کلمہ، میں ایک کلمہ کہتا ہوں، ایک ہی کلمہ اگر تم کہہ لو تو پھر جو ہے نا تم بادشاہ بن جاؤ گے، لوگ تمہارے تابع دار ہو جائیں گے۔ بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے۔ تو ابو جہل نے جوش میں آ کے کہا کہ بھئی اگر ایسا معاملہ ہے تو ایک نہیں 10 مرتبہ کہیں گے، ہم ایک نہیں 10 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا کلمہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا کہ پھر اب جو ہے نا جب آپ سوچے کیا اس کا امپریشن رہا ہوگا، ویسے پیر پٹکتے ہوئے زمین سے جو ہے نا وہاں سے نکلا کہ یہ باز نہیں آئے گا۔ یہ ابو طالب جو مر رہے ہیں اس وقت انہوں نے بھی کہا کہ بیٹے اس کے علاوہ کوئی بات کہو۔ انہوں نے کہا کہ یہی تو ایک بات ہے، یہی تو ایک بات مجھے کہنی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ اگر یہی ایک بات تم مان لو گے تو باقی کام تو آسان ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی ہے اس موقع پر، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو یہ جو ہے ابو جہل وغیرہ جو آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہاں پہ بتایا گیا تو فرمایا کہ میں برا نہیں کہوں گا، ہاں جو قرآن نے جو کہا ہے، قرآن کا جو اسٹیٹمنٹ ہوگا وہ میں ضرور کہوں گا۔ تو اس وجہ سے، اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی جوش میں آتے ہیں کبھی کبھی جو ہے نا، اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ ان کے میمز بنانا، ان کے جو ہے نا یہ اس طرح سے مذاق اڑانا، یہ سوشل میڈیا پہ وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ہوتے ہوتے پھر وہ دوسری طرف جاتا ہے، پھر ادھر سے بھی اس کا ریاکشن آتا ہے۔ اب اگر آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مذاق اڑائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا کوئی مذاق اڑائے، صحابہ کو کوئی مذاق اڑائے، قرآن کا کوئی مذاق بنائے، تو کیا ہمارے دل پہ گزرتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیپ ڈاؤن اگر آپ جا کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو ہم نے ہی شروع کیا تھا، ہم نے بھی ان کے معبودوں کا مذاق اڑایا تھا، ہم نے بھی ان کی باتوں کا کچھ مذاق اڑایا ہوگا، پھر جا کے پھر وہ نتیجہ، پھر رزلٹ یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے بدبخت ہوں گے، کیسے کم نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ اپنے باپ کو کون گالی دے گا، اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو سبب کون بن رہا ہے اس کے اپنے باپ کو گالی دینے کا؟ یہ کہ تم نے اس کے باپ کو گالی دی تو اب وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اس کو سوچنا ہے، اور اس سے فقہاء نے کئی مسئلے بتائے ہیں، کئی مسئلے اس میں نکالے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا کام نہ کریں آپ کہ جو ہے نا سبب بن جاتا ہے دوسرے کام کا، دوسرے غلط کاموں کا۔ اور انہی مسائل میں سے جو ہے نا پھر اس کے اوپر ان لوگوں نے شریعت کے حوالے سے بھی کئی مسئلے بیان کیے۔ کارما کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں شریعت میں کہ وہ کام تو ضروری نہیں ہوتا، لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس میں اگر کوئی غلط چیزیں شامل ہو جائیں تو اب شریعت کہتی ہے کہ بھئی اس کو چھوڑ دیں، اس کام کو چھوڑ دیں، اگرچہ غلط نہ ہو تب بھی چھوڑ دیں۔ اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح کام ہوتے ہیں، کام تو ضروری ہوتے ہیں، لیکن اس میں اگر کوئی غلط چیز شامل ہو جاتی ہے کسی وجہ سے تو اب کیا کیا جائے؟ تو بعض علماء یہاں کہتے ہیں کہ بھئی وہ کام ہی چھوڑ دو، کہ دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں وہ کام نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ غلط چیزوں کی اصلاح کی جائے گی۔ جیسے ایک واقعہ اس میں آتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور محمد ابن سیرین اپنے وقت کے بڑے زبردست تابعی ہیں، دونوں کے دونوں زبردست تابعی ہیں۔ جنازے میں پہنچے، جنازے میں دیکھا کہ وہاں پہ خواتین ہیں، تو محمد ابن سیرین واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی اب اندازہ لگائیے کب کی بات ہے، یہ 1 صدی کی بات کر رہا ہوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تابعی ہیں یہ۔ تو یہ جو ہے نا وہ واپس چلے گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ بھئی نماز تو ہمیں پڑھنی ہے، جنازہ تو فرض ہے، جنازہ تو ہمیں پڑھنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کی اصلاح کرتے رہیں گے۔ تو اسی سے جو ہے نا بہت سے اصول جو فقہاء نے ڈیڈکٹ کیے ہیں، اس میں سے جو ہے نا ایک اصول، ہمارے پاس بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ جو ہے نا میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں تو ذہن میں رکھیں آپ لوگ کہ جیسے عام طور پہ اب یہ قرآن خوانی کا ایک رواج ہے، اب یہ صرف اور صرف رواج ہے، اس سے بڑھ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن مجید کی۔ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا جڑ پکڑ چکا ہے، اتنا جڑ پکڑ چکا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مرنے والے کا ایک حق ہے، گویا ہمیں ادا کرنا ہے، اگر ہم نے نہیں کیا تو گویا کہ ہم بدبخت اولادوں میں سے شمار ہوں گے، ہم ایسے کیسے رشتہ دار ہیں کہ بھئی ہم نے ان کا یہ حق بھی ادا نہیں کیا۔ یہ ایک لازم ہو گیا ہے اب ہمارے پاس، یعنی کہ اس کی حیثیت اگر آپ دیکھیں، اگر آپ سب کو میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک میں آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک کے طور پر دیتا ہوں، جا کے کہیں دیکھ کے آئیں کہیں بھی
کسی صحابی کا قرآن خوانی ہوئی ہو، ان کے بھی اسی طرح جو بیٹھ کے دعا کی گئی ہو، کہیں بھی نہیں ہے. یہ سب جو ہے نا ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اب کیسے بنا لیا ہم نے کہ اس میں برائی کیا ہے، واٹس رانگ وتھ اٹ. یہ جو جملے ہیں نا آہستہ آہستہ دین میں سلپ ہوتے 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 اتنی دور نکل جاتے ہیں، اصل دین کہیں اور رہ جاتا ہے اور یہ سب معاشرتی بن جاتے ہیں سب معاملے. یہ معاشرتی معاملہ ہے، اس میں کوئی اس میں اب یہ نہیں ہے. اب اگر کوئی نہ آئے اس وقت، کوئی شریک نہ ہو، تو پھر آپ دیکھیں اب وہ بیچارہ اپنے اندر اتنی گلٹی فیل کرتا ہے کہ بھئی میں قرآن خوانی میں نہیں جا سکا، یہ ایک موقع تو تھا کم از کم جو ہے نا میں جاتا. مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن اس کو ہارڈ اینڈ فاسٹ ایسا نہ ہو کہ بھئی کوئی نہ آئے تو اس کو ملامت کی جائے اور اس کو بار بار پوچھتے ہیں آپ نظر نہیں آئے، آپ نظر نہیں آئے. اب اس کو ایسا بیچارے کو جو ہے نا شرمندہ کرتے ہیں، بھائی کہیں پھنس گیا تھا وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا، یا وہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ایک غیر ضروری چیز کو اتنی ضروری قرار دے لینا، تو ایسے وقت میں جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیزوں کو ختم کر دیا جائے. جس میں سے ایک چیز یہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کبھی ہوگا نہیں. یہ ملامت ہوگی تو مجھے ہوگی کہ بھئی یہ کیا بول رہے ہیں. ایک اچھا کام ہو رہا تھا اس کو بھی روک دیا. یعنی مطلب یہ کہ بات یہی ہے، یہ سن لیجیے آپ لوگ، اس کو ہضم کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. مگر یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے. ایسی بھی چیزیں آتی ہیں اب شادیوں کے حوالے سے بھی، اور بہت سی جو ہے نا ہمارے ایک رواج بن گیا ہے، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی ویلیو نہیں. اب جیسے یہ میں نے کہا نا، اب لیکن جنازے کی جہاں تک بات ہے، اب دیکھیں میں نے دونوں کا ذکر کیا آپ کے سامنے. وہاں پہ تو یہ ہے کہ بھائی اگر کیا کہتے ہیں وہ بیبی ان دا ٹب والی بات جو ہے نا، اگر وہ خراب پانی ہوگا تو خالی خراب پانی کو پھینکیں گے، بیبی کو نہیں پھینک دیں گے اس کے ساتھ. تو وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کام کیا کہ بھائی پانی جو خراب ہے اس کو تو نکال دیں گے، لیکن بیبی کو جو ہے نا نہیں پھینکا جائے گا. تو اس طریقے سے جہاں پہ جو چیز ضروری ہے، شریعت سے ثابت ہے، اس کو تو ہم لیں گے، البتہ اس میں جو خرابیاں آ گئی ہیں اس کو دور کریں گے. لیکن جو چیز شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کی کوئی وہ اصل نہیں ہے، اس کو تو ویسے ہی چھوڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.